السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی دوسری ویڈیو کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر اور اس کی گہرائیوں کا جائزہ لیں گے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے اس سورت کا مختصر سا تعارف اور اس کے شان نزول پر گفتگو کی تھی۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی آیات پر تفصیلی طور پر غور کریں گے تاکہ ہم اس کا اصلی پیغام اور حکمت سمجھ سکیں۔ آئیے ہم اس سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ قرآن حکیم کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک نہ پہنچے، تو تعوذ پڑھ لینے سے آدمی شیطان مردود کے شر سے نکل کر اللہ کی پناہ اور حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطانی وسوسوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کر لیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی جائز عمل سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ جو عمل اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں اللہ کی برکت اور مدد شامل ہوتی ہے۔ تبھی ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ جو جائز کام اللہ تعالیٰ کے نام یعنی بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ نامکمل اور بے برکت رہتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد قرآن حکیم کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احسان کے اعتراف سے اور شکر کے بیان سے شروع ہوتا ہے۔ اب حمد کا معنی تعریف بھی ہو سکتا ہے اور شکر بھی ہو سکتا ہے، تو حمد یعنی تعریف عام ہے اور شکر جو ہے وہ خاص ہے۔ حمد کا تعلق قابل تعریف کارناموں سے ہے، مثلا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، شمس و قمر اور ستاروں کی حرکت، غرض تمام کائنات کا اس قدر مضبوط انتظام بنایا ہے جسے دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اور شکر کا تعلق ان خاص انعامات سے ہوتا ہے جو کسی خاص ذات سے متعلق ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا انسان کو بہترین صورت میں پیدا کرنا، کسی کو صحت اور رزق کی فراوانیوں سے مالا مال کرنا۔ ایسی نعمتوں کے اعتراف کو شکر کہتے ہیں۔ اب اگر مخلوق میں کوئی شخص قابل تعریف کارنامہ سر انجام دے اور اس شخص کی تعریف کی جائے تو وہ بھی حقیقتاً اللہ ہی کی تعریف ہوگی، کیونکہ قابل تعریف کام کرنے کی صلاحیت اور توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ گویا ہر طرح کی تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی قرار پاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ ضرورتیں پوری کرنے والی ذات۔ حقیقی رب اللہ تعالیٰ ہے جو تمام مخلوقات کی ساری ضروریات پوری فرماتا ہے۔ رب کا لفظ عربی زبان میں 3 معنوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ نمبر 1 مالک اور آقا کے لیے، نمبر 2 مربی یعنی پرورش کرنے والے کے لیے، نمبر 3 فرما رواں حاکم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، کیونکہ بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن کا مطلب ہے بہت رحم فرمانے والا، جس کی رحمت میں جوش و خروش ہو۔ اللہ کی یہ صفت عمومی رحمت کی ہے جس میں مومن اور کافر کا کوئی فرق نہیں۔ الرحیم مسلسل رحم فرمانے والا، اس صفت میں دوام اور تسلسل کا ذکر ہے۔ یہ خاص صفت ہے جس کا ظہور خاص بندوں کے لیے ہوگا، یعنی آخرت میں فرما برداروں پر مسلسل رحمت فرمانے والا۔ مالک یوم الدین، جو کہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ بدلے کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اب یہاں یہ سوال وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دنیا میں بھی ہم سب کا مالک ہے، تو یوم الدین کی تخصیص کیوں کی؟ تو جواب یہ ہے کہ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بادشاہی کا دعویٰ کیا ہے، جیسے کہ فرعون، نمرود، حامان، قارون، ان سب نے دنیا میں بادشاہی کا دعویٰ کیا تھا۔ تو آخرت کے دن کی تخصیص اس لیے کی کہ قیامت کے دن کوئی بھی بادشاہت کا دعویٰ نہیں کر سکے گا۔
الحمدللہ آج ہم نے سورۃ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات کا مطالعہ کیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم سورۃ الفاتحہ کی باقی آیات پر غور کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس پیغام کو اپنے دین اور عمل کا حصہ بنائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔